اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی نبی المی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا کرتی ہوں اپنے رب سے کہ ہمارا خوشبو قرآن کا ساتھ نہ صرف ہمیں بارگاہ الہی کا مقبول بندہ بنا دے، بلکہ ہماری اولادوں اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو مقبول بارگاہ الہی بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور ہماری نسل غلامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی مودت سینوں میں لے کر جئیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتی رہیں۔ یاد رکھیں، رسالت کی عظمت اور اہل بیت علیہ السلام کی مودت رب تعالیٰ کا وہ پسندیدہ ترین عمل ہے کہ غیر مذہب بھی اگر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو مرنے سے پہلے ایمان پا لیتا ہے۔ پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے بات کی کہ ہمیں اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے، اور اگر اپنے اللہ کے بارے میں صحیح علم ہوگا تو اس کی پہچان بھی صحیح ہوگی، اور اسی پہچان کے لحاظ سے ہمارا عمل درست اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین ہو جائے گا۔ یہ لازمی اور یقینی بات ہے کہ انسانوں کا طرز عمل اللہ کریم کے بارے میں درست نہیں ہوتا۔ رب قرآن میں کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ۔ اس کی واضح دلیل یہ آیت ہے، اور حدیث پاک میں بھی ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ اللہ کو پہچان لے جیسا کہ اس کو پہچان لینے کا حق ہے تو لوگ سمندروں پر چلتے اور پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا دیتے، فقط اپنے ہاتھ اٹھا کر، یعنی دعا کر کے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا جو فی الحقیقت اللہ کا بندہ اور نائب بن جائے تو اللہ کی ہر مخلوق اس کی تابع اور فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کی پہچان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یا حالت وہ علمی ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا علم صحیح ہو۔ دوسری حالت ہمارے اندر کے حال کی حالت ہے۔ علم تو جاننے سے مل جاتا ہے، اور ہمارے اندر کی باطن کی طلب جو ہے وہ پہچان لینے سے پوری ہوتی ہے۔ حال یہ ہے کہ بندے کا عمل اپنے رب کی پہچان کی گواہی دے، بات چیت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، قرض تمام احوال میں جھلک ہو کہ بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ یاد رکھیں، حالی پہچان یعنی باطن میں رب کی معرفت، رب کے علم کی پہچان پر فضیلت رکھتی ہے، اور یہی انسان کا مطلوب بھی ہے اور دنیا میں آنے کا مقصد بھی۔ علم حال کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن حال علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا لینے والا کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا، اور کوئی حال کا جاہل انسان رب کو پہچان نہیں سکتا۔ اللہ کی پہچان کے حصول کے اس سفر میں علم اور عقل صرف سیڑھی یا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں رب کو سمجھنے اور پہچاننے کا، لیکن اگر یہ عمل ان کے سہارے ہوتا تو کوئی پڑھا لکھا سائنسدان فلسفی گمراہ نہ ہوتا، اور بے عقل اور بے علم کبھی اللہ کو پہچان ہی نہ سکتے۔ رب کو پہچاننے کا عمل صرف اور صرف اللہ کریم کی عنایت کا محتاج ہے۔ اللہ کی عنایت نہ ہو تو علم اور عقل دونوں اندھے ہیں، اور دونوں مل کر بھی انسان کو اللہ کریم کی پہچان نہیں دے سکتے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ کو اس کی عنایت سے پہچانا، اور جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے اسے اس کے نور سے پہچانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان کے لیے محبوب بنا دیا ہے، اور تمہارے دلوں کو اس ایمان سے سجا دیا ہے۔ پتہ چلا اللہ کرم کرتا ہے تو دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی تعلیمات اور احکامات کی محبت ڈال دیتا ہے، یعنی تمہارا اپنا کوئی علم، عقل یا کسب اس سلسلے میں تمہارے کام نہیں آتا۔ یہ سراسر اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر علم عقل والا ہونا اور کسی کا سمجھا کر کوشش کرتے رہنا سب بیکار ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تک پہنچا دے، اللہ کی پہچان کروا دے۔ اس کی واضح مثال اور دلیلیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بزرگ، برتر اور علم اور عقل کی بلندیوں پر اور پرتاثیر کلام والا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے اور سننے والا مکمل طور پر سمجھ جاتا، اور ابو لہب سے بڑھ کر عقل مند اور زمانہ ساز انسان کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رسالت پر ایمان نہ لا سکا، اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکا۔ جو لوگ دلیل پر ایمان کو بنیاد بناتے ہیں وہ بھی سخت غلطی میں ہیں۔ جو ہی دلیل غلط ثابت ہوئی، ایمان بھی غلط ہو گیا، کیونکہ دلیل ہمیشہ اللہ کے علاوہ غور کرنے سے ملتی ہے، اور اللہ کی پہچان تمام مخلوقات سے منہ موڑ لینے والے کو عطا ہوتی ہے۔ اور اللہ کی پہچان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ اللہ کے کاموں میں چھپی ہوئی حکمت اور دانائی کو سمجھ لینے کی قابلیت ہو،
تو اللہ کی پہچان مل جاتی ہے۔ اور یہ کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر تعجب نہ ہو کہ اس کا خالق تو جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر اس کائنات میں ہونے والا ہر کام انسان کو اس کے پیچھے کار فرما رب کی رضا نظر آنے لگتی ہے، اور پھر وہ بندگی کی حدوں میں رہتا ہے۔ پہچان کے اس سفر میں اپنی کوتاہی عمل پر نظر رکھنا کہ مالک کی بندگی کا حق کس طرح بہتر سے بہتر ادا کیا جا سکتا ہے، اور پھر بندے پر اللہ کا جو حق ہے وہ انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ حق ادا کرنا اس ہی پر فرض ہے، کوئی اور اس کی طرف سے یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اپنے رب کی بندگی میں جینا اور حق کی عبادت ادا کرنا کوئی کسی کی جگہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کی معرفت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ کلام اور بیان کم کرے انسان۔ جو پہچان لیتا ہے وہ جان جاتا ہے کہ اللہ کی ہستی لامحدود ہے، نہ اس کی ذات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ بندے کی اوقات ہے کہ اس کی شان کو بیان کر سکے۔ پھر جب حق واضح ہو جاتا ہے اور پہچان پختہ ہو جاتی ہے تو باطل چیزوں پر بحث نہیں ہوتی۔ اللہ کریم کی عنایت اور رحمت اور نظر کرم جس کے نتیجے میں رب کریم کی پہچان اور دوستی ملتی ہے وہ سچی طلب ہے۔ عقیدہ قرآنی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے سے اللہ کریم کی عنایت عطا ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے یہدی الیہ من اناب، جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے ہدایت پا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو رب کی پہچان میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے توحید پر پختگی کا نہ ہونا، اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا ہمسر جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے شرک کی بخشش نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی ساری مخلوق اس کے سامنے برابر ہے۔ ہر شخص ہر وقت یکساں طور پر اللہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی پکارتا ہے رب اس کی پکار سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اس بات کو نماز کا بھی حصہ بنا دیا گیا۔ رب نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، نہ وکیل، نہ دربان، نہ تعارف کرانے والا، کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کی حمد بیان کرے اللہ اس کی سن لیتا ہے۔ رب نے نماز میں اعلان فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر ہجرت یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہوں۔ اللہ اکبر۔ دل میں ایک واحد اللہ کا عقیدہ ہو، آنکھ جدھر دیکھے رب کی نشانیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے، کان جو بھی سنے اللہ کا کلام اور بات سنے، زبان بولے تو سچی اور حق بات بولے، معدے نے جو کھایا ہو وہ حرام نہ ہو اور سارا بدن اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے۔ ایمان کا الٹ جو ہے وہ بدعقیدگی ہے۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو بدعقیدگی تہ بالا ہو کر نکل جاتی ہے، اور رب ارشاد فرماتا ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ اکبر۔ توکل ایمان کی مضبوطی ہے۔ ہر معاملہ، ہر کام میں اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنا کہ اللہ کریم اپنے بندے کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، جتنا بھی سجدہ شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ یہ ہے کہ بندہ ان کو اپنا رہبر اور رہنما تو مانے ہی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ہی مان لے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کل شیء قدیر کی اس کائنات میں طاقتور ترین ہستی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کی سرداریاں عارضی ہیں اور شان تو اس کی ہی بلند ہے کہ جس کے سامنے علی علیہ السلام جیسا بندہ بھی خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ کہے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ کریم ہمارا رب ہے۔ عالم اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی بھی عزت ہے، امیر المومنین علی مولا سے لے کر مہدی آخر الزمان تک، اور پھر ان کے تمام صحابی اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حبدار اور پیروکاروں میں سے آپ اور میں، ہم میں سے بھی جس کی بھی عزت ہے، اس عزت کی وجہ کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنے بچوں کو تعارف ہی یہ دینا چاہیے کہ تمہارے پہلے سردار کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا سردار دکھانا والدین کا کام ہے۔ پہلا ادب تاجدار مدینہ کی ذات کا بچے کو دینا والدین کا کام ہے۔ بچوں کو فرقہ نہ بتائیں، فرقہ نہ سمجھائیں، بلکہ اولادوں کو بتائیں کہ تمہاری اور میری پیدائش سے پہلے بھی جس نے ہماری قبر کا ذمہ اٹھایا ہے، اور جس نے 3 دن 3 راتیں سجدے میں سر رکھ کر اللہم امتی اللہم امتی کی صدا لگائی ہے، جس نے ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں، بتایا ہی نہیں جاتا بچوں کو۔ صحابہ اکرام 3 دن 3 راتیں تلاش کرتے رہے، اور جب ایک پہاڑ کے غار میں تشریف فرما دیکھا اور گریا کی یہ حالت دیکھی اپنی امت کے لیے، تو بی بی صاحبہ کو لے کر گئے کہ بی بی صاحبہ آپ تشریف لائیں اور
اپنے بابا جانی کے پاس جائیں اور اپنے والد گرامی کو دیکھیں۔ اور بی بی صاحبہ نے جب عبایا پہنا اور عورتوں کی جھرمٹ میں پہاڑ کے غار میں پہنچیں تو اپنے والد گرامی کو دیکھ کر سجدہ میں گر گئیں اور وہی دعا فرمانے لگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ دونوں کی دعا جاری ہو گئی۔ نہ جانے ان دونوں باپ بیٹی کی دعاؤں میں کیا تھا۔ جب دونوں کی دعا مقام اجابت پر پہنچی تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب، سودا طے ہو گیا۔ جس پر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ راضی ہو گئی اس پر میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو سمجھ لیں سب سے پہلے اپنے اللہ کے بعد اپنے نبی کے ساتھ وقت لگائیں، بڑی کامیاب زندگی گزرے گی، کھرے کھوٹے کی پہچان نصیب ہو جائے گی، مومن اور منافق کو تلاش کرنے کا کلیہ مل جائے گا، خود پر نگاہ رکھ کر اپنے گناہوں کی توبہ میں مصروف ہو جاؤ گے اور ایسا مقام پالو گے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرنے والا میری اطاعت کر لیتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی میرے محبوب کی اتباع کرے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کریم کے بعد جس کو ولی ماننا ہے وہ بھی تاجدار مدینہ کی ذات ہے، اور علی مولا کی ولایت تک پہنچنے سے پہلے ان دو ولایتوں کی چھاننیوں میں سے گزر کر جو ہے وہ علی مولا کی ولایت ملتی ہے۔ پہلی کلاس میں ہی لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ خالص ہے تو نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت توقیر اور عظمت دل میں پنہاں ہو کر آنکھوں کو آنسوؤں سے وضو کرواتی رہتی ہے، رکت تاری رہتی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صداقت ہمیں علی علیہ السلام کو مولا ماننے کا حکم دیتی ہے۔ اپنی اولادوں کو فرقہ واریت نہ سکھائیں، اسلام بتائیں کہ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور تکمیل دین کو قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کی تکمیل فرما کر تالا لگا کر نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں 1.25 کے مجمع میں علی مولا کے ہاتھ میں دے دیں۔ لانے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر دین مکمل ہو گیا۔ معلوم ہوا جس نے مصطفیٰ کریم سے دین لیا اس دین کی آخری گرہ علی مولا علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے خدا را تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اکٹھے ہو جائیں۔ وہ جس کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم دیں اس کی تعظیم اور توقیر کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں سارے کا سارا مذہب جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، اللہ اکبر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا؟ سبحان اللہ، جو بے بدن کو دیکھے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر ایک کی اپنی ایک الگ شناخت ہے، استاد الگ ہے، شاگرد الگ شناخت رکھتا ہے۔ شاگرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے میرے استاد کو دیکھ لیا۔ اللہ کریم ہی جانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا طلسم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ یہ بات تمام انبیاء علیہ السلام نہ کہہ سکے، صرف ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی آیا اس اللہ کو منوانے آیا۔ اب جسے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمیں راہ استغفار دکھاتے ہیں کہ بنایا تو اللہ کریم نے ہم کو اپنے لیے تھا اور بھیج دیا ایسے لوگوں میں جنہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ رب نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی زبانی کہتا رہا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ عالم ہے، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، رازق ہے، اللہ علیم ہے، محیی ہے، ممیت ہے، قادر ہے، خبیر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہی کہتے رہے، وہ یہی کہتے رہے مگر کسی نے نہ مانا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے اور تیری آل کو مکلف کر رہا ہوں کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے، اور تم اور تمہاری آل اس بات کا ثبوت ہوگے۔ میں اس کائنات کا خالق ہی نہیں وارث بھی ہوں۔ تم زمین پر اتر جاؤ میرے کمال کا آئینہ بن کر، جو میرے بارے میں تم سے پوچھے کہ وہ کیسا ہے تو بس اپنا کمال دکھا کر کہہ دینا کہ ایسا ہے۔ یاد رکھیں شیشہ آر پار ہوتا ہے، اگر اپنی صورت خود دیکھنی ہو تو اس کے ایک طرف مٹی کا لیپ لگا دو یا رنگ پھیر دو، پھر چہرہ نظر آئے گا۔ اللہ کریم نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جمال، جلال اور کمال کا آئینہ بنایا۔ جب دیکھا تو آر پار نظر آ رہا تھا، نگاہ قدرت آر پار ہو گئی۔ اس نے اپنے کمال کا مظہر بنانے کے لیے ایک طرف مٹی کا لیپ کر دیا، گویا ایک طرف بشریت کا رنگ چڑھا دیا۔ جو رخ آئینے کا ہماری طرف ہے وہ رنگ والا حصہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شیشہ گدلا اور کثیف ہے،
مگر دوسری طرف سے دیکھنے والے اللہ سے تو پوچھو تو وہ بتائے گا کہ پاگلو ایسا چمکدار ہے کہ اس میں خود نظر آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کا رنگ چڑھایا تو جاہل کہنے لگے کہ ہم جیسا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، جاہلو جو میری طرف ہے اس میں خود نظر آ رہا ہوں۔ جس کے پاس اللہ کریم کا سارا جلال اور جمال ہو اسے صاحب کمال کہتے ہیں، اسی لیے کہ انہوں نے صرف اللہ کریم بتانا ہی نہیں ہے بندوں کو بلکہ منزل یقین پر لانا ہے بندوں کو۔ اللہ کریم نے ان ہستیوں کو چنا ہی اس لیے کہ اس نے ان کو منوانا تھا اور ان کے وسیلے سے خود کو منوانا تھا۔ یاد رکھیں، بہت غور طلب بات ہے کہ رب کی مشیت یہی ہے کہ یہ مجھے منواتے رہیں اور کائنات ان کو مانیں، یہاں تک کہ مشیت الہی میں ہے کہ کوئی مجھے نہ ماننے والا بھی اگر ان کو مان لے تو بالآخر مجھ کو پا لے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر روئے زمین کے سارے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں تو اللہ کریم توفیق دے گا کہ سب کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ امت کی بد نصیبی ہے کہ دین ملا سے لیا، مولا سے نہیں لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار بھی کیا اور کرنا بھی سکھایا تاکہ بندگی کے آداب سکھا دیں، ورنہ خود اندیت میں سے ظاہر ہونے والے بلکہ اندیت کے مالک یہ خاندان تطہیر 14 کے 14 معصومین علیہ السلام ہیں، غلطی خطا گناہ سے معصوم ہیں۔ قرآن پاک کا سورہ ابراہیم میں اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ کو دعوت نظر دے رہا ہوں۔ الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم الی دار البوار۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا اور کافر ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ نعمت کو بدل دیا؟ کیا آم کو انار سے بدلا، پانی کو روٹی سے بدلا، کھجور کو انگور سے بدلا؟ نہیں، یہ سب بدلنا تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس عقدے کو کھولا اور کوفہ کی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، انا نعمت اللہ التی انعم اللہ بہا علی عبادہ وبدل الکفر۔ اللہ کی وہ نعمت جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی اور انہوں نے بدل ڈالی، وہ نعمت میں علی علیہ السلام ہوں۔ یاد رکھیں، حساب بھی اسی نعمت کا ہوگا جو قرآن کہتا ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کھانا پینا، پھل غذائیں، دانہ پانی، مشروبات، یہ نعمتیں تو اس نعمت ولایت کا صدقہ ہیں۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ کھلا کر احسان نہیں جتلاتا، نہ ہی حساب لے گا۔ جتنا نعمت اولا کا حساب اور سوال ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت کا حکم بھی ہے اور نعمت ولایت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، الم تری، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ معلوم ہوا جو بھی جس زمانے میں بھی ہو علی علیہ السلام جیسی نعمت کو بدل دے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سورہ توبہ میں فرمایا، قل اعملوا، ان سے کہو عمل کرتے جائیں، فسیر اللہ عملا ورسولہ والمؤمنون۔ سبحان اللہ، اللہ بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے اور مومنون بھی دیکھ رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ مومنین سے عمل کرنے کا کہہ رہا ہے، اور یہ دیکھنے والے مومن کون ہیں؟ یاد رکھیں، ایمان کا مصدر امان ہے اور انہی سے مومن بنتا ہے، اور مومن اللہ کا بھی نام ہے۔ اب اللہ کس پر ایمان لائے گا؟ یہاں پر اللہ کا ایمان لانا ترجمہ کرنا مشرک کر دے گا، کافر بنا دے گا۔ یہاں اللہ کریم کا مومن ہونا امان دینے والے سے مراد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، مومنو عمل کیے جاؤ، اللہ، اس کا رسول اور وہ مومن جو امان دینے والے ہیں وہ بھی تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب عمل کرنے والے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک ہر مخلوق عمل کرنے والی ہے، اور آیت بتا رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے بصارت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے 99 ناموں کا عبایا پہن رکھا ہے۔ اللہ کریم کا سارا جمال، جلال اور کمال عطا فرما کر اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کمال کر دیا ہے، اپنی صفات ساری کی ساری عطا فرما دی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، انا ارسلنا الیکم شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ، یہ آیت قرآن پاک کے نزول سے 40 سال پہلے خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھی گئی۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس رات لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ ہے جو کعبے کی دیوار پر لکھ رہا ہے۔ لکھنے والا وجود نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہی ہاتھ ید اللہ کہلایا بعد میں۔ اس آیت میں داعیا الی اللہ شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تو عرش پر نہیں لے کر گئے،
جب لوگوں نے پوچھا کہ جس کے نام پر ہمیں بلایا ہے وہ کہاں ہے، اللہ اکبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رویت کو حق کا دیدار قرار دیا، فرمایا من رآنی فقد رأى الحق۔ اور اول خلق اللہ نوری کے تحت عالم حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم سے سوال کیا تھا کہ اے میرے مالک، میں نے جانا تو تجھے منوانے ہے اور تو اپنی ساری صفات مجھے دے رہا ہے اور زمانہ دیکھا ہوا چاند مانگتا ہے، اور اول خلق بھی میں ہوں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے، نہ زمان، نہ مکان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ زمین، نہ آسمان، گویا کہ لامکان تھا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے تھے اس وقت، تو ان کے ساتھ کوئی نہ بنا تھا، اس لیے اللہ کریم لا شریک تھا، اور یہ بھی لا شریک تھے، ان جیسا کوئی اور نہ تھا، اس لیے بے مثال بھی تھے۔ اسی لیے سوال کیا تھا رب سے نور رسالت نے کہ مالک تو نے اول ہمیں بنا دیا، لا مکاں ہمیں بنا دیا، لا شریک ہمیں بنا دیا، بے مثال ہمیں بنا دیا، زمانہ تو ہمیں ہی مان لے گا۔ رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب عاجز نہیں ہے، دیکھ یہاں عالم حق میں اپنی توحید خود بچا رہا ہوں، دنیا میں جا کر آپ بچا لینا۔ عرض کی مالک کیسے بچاؤ گے اپنی توحید؟ فرمایا قسم اللہ ذالک النور بنصفین، اللہ اکبر، اللہ کریم نے اس نور کے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا تھا دو برابر حصے کر دیے، ایک سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنے دیے اور دوسرے سے علی بنا کر فرمایا کہ اب تیرا شریک پیدا ہو گیا ہے، دیکھ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی بھی لا شریک ہوں، سبحان اللہ، ایسا بنا دیا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا آپ کی خاندان کو کس بات کی فضیلت ہے ہم پر؟ تو مولا علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ کھجور والی ٹوکری لاؤ، ایک کھجور کھا کر اس کی گٹھلی زمین میں دبا دی اور اوپر سے اپنی انگلی سے دبا کر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک پھینک دیا۔ اچانک اس نے دیکھا ایک تنا نکلنا شروع ہوا اور نکل کر بڑا ہو کر بلند ہو کر جوان ہو کر کھجوروں سے لد گیا۔ مولا جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب بتاؤ کیا تو ایسا ہے جو یوں کر سکیں؟ وہ بندوں جیسے نہیں ہوتے جو اس طرح سے کھجور کو اگا سکیں۔ جب یہ نور سے بنے ہیں تو عام آدمی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے جیسے تھے، نوری تھے؟ اسی لیے تو پورے قرآن کا علم دلوں میں سمائے ہوئے تھے۔ مٹی کا بنایا ہوا انسان کلام الہی کے علم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ دین کی ضرورت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری آنے والے تک سب نوری ہوں۔ لا اکراہ فی الدین، دین جبرن نہیں منوانا، ورنہ بہت سے طریقے تھے کلمہ پڑھایا جا سکتا تھا ان طریقوں سے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نوری رب کریم دکھا دیتا جو کہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے کروڑوں برس پہلے ہے تو لوگ چمک ہی برداشت نہ کر سکتے اور بکھلا کر ہی کلمہ پڑھ لیتے، اور اللہ کریم کو ایسا کلمہ گو ہرگز پسند نہیں ہے۔ دل کے ارادے سے سوچ سمجھ کر محبت سے دعوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا پسند ہے۔ اس حقیقت نور کو ہمارے لیے پیکر بشری میں بھیجا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن نے بیان فرمائی، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء پر گواہ ہوں گے۔ یہی ثبوت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم نور میں ہیں، اور یا محمد، یا علی، یا حسین کی پکار بھی ہم اسی لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں مقام شہادت اور مقام ولادت بھی معلوم ہے اور وہ جگہ بھی معلوم ہے جہاں یہ ہستیاں دفن ہیں، لیکن یہ اپنے نوری وجود کے ساتھ حاضر ناظر اور موجود ہیں، اور پکار بھی ان کے وجودی نوروں کو ہی لگائی جاتی ہے جس وجود سے اللہ نے ان کو اپنا گواہ بنایا ہے۔ مادی وجود ایک وقت میں کئی جگہ نہیں جا سکتا، مگر وجود نوری میں یہ طاقت ہے کہ ایک جگہ موجود ہو تو کئی جگہ جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ انسانی ٹیکنالوجی میں ہی دیکھیں، ایک بندہ ایک جگہ موجود ہو تو ہر جگہ تصویر کا رنگ ڈھنگ آواز پہنچ رہی ہوتی ہے۔ بجلی کی لہروں میں اتنی طاقت ہے تو پیکر نوری میں کتنی طاقت ہوگی، یہ ہمارے تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر زندہ ہیں تو پھر ان کے غم میں رونا کیسا؟ تو سمجھ لیں، اگر قرآن کے ساتھ کوئی گستاخی کرے تو لوح محفوظ پر لکھے ہوئے قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مسلمان احتجاج کرتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن کے ظاہر کا بھی احترام ہے اور حقیقت قرآن کا بھی احترام ہے، اور اللہ کریم نے انتہائی رسالت بیان کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سبحان اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شب محشر صبح قیامت تک کی ڈیوٹی ہے جو قرآن نے بتائی ہے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتا ہے، كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ اکبر، میں اس قوم کو کیسے ہدایت دوں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی۔ اور مولا علی علیہ السلام نے یہ بات واضح کی کہ
مجھ پر شک کر کے اور ہمارے اہل بیت پر شک کر کے جو ہے یہ قوم کافر ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام اور امامت اور شک دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ مولا نے فرمایا کہ یقین کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے۔ مولا علی علیہ السلام اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام ہی یقین ہیں کہ ان کے ساتھ ہی سند ہے کہ لا یضل بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثقلین دہراتی چلوں، انی تارک فیکم الثقلین، بے شک میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن، اور اطرت اہل بیتی میرے جسم کے ٹکڑے، میرے بچے، میرے گھر والے، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گارنٹی دے کر گئے ہیں کہ ہم کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے اگر ہم نے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کو برابر تھام کر رکھا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور ان دونوں میں ہرگز بھی جدائی نہ ہوگی، ان دونوں میں ہرگز بھی دوری نہ ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ یرد الی الحوض، یہ تم کو حوض کوثر تک جو ہے میرے پاس لے آئیں گے، تم کو میرے پاس حوض کوثر تک پہنچا دیں گے۔ رب العزت ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس گارنٹی کو اپنے عقیدہ و ایمان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔